السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، ہم سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے واپس اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اور یوں ان کو خالص دیندارانہ ماحول میسر آتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین کا گھرانہ ایک شریف اور دیندارانہ گھرانہ تھا، اور آپ شاہی خاندان کے فرد بنے تو مصر میں جدید علوم سے بہرہ ہوئے، اور اصول حکمرانی بھی از خود اخذ کرتے رہے، کیونکہ آپ میں خداداد ذہانت موجود تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں ایک قبطی ہے، اور یعنی مصر کا قدیم باشندہ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والا، اور دوسرا سبطی یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل پر حکومت وقت کیا کیا مظالم ڈھا رہی ہے، اور انہیں کیسے معاشرے میں ذلیل و رسوا بنا کر رکھا جاتا ہے۔ ان لڑنے والوں میں سے سبطی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ میں اسے قبطی کے ظلم سے چھڑاؤں۔ یہ قبطی شاہی باورچی خانے کا نوکر تھا، جو سبطی سے یہ خدمت لینا چاہ رہا تھا کہ ایندھن کا گٹھا بلا معاوضہ باورچی خانے تک چھوڑ کر آؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قبطیوں کے خلاف نفرت تو پہلے سے موجود تھی۔ سبطی کی فریاد پر وہاں پہنچے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ زیادتی قبطی ہی کر رہا ہے تو رگے حمیت میں جوش آ گئی، اور اسے ایک گھونسا رسید کیا۔ آپ ماشاءاللہ بڑے طاقتور جوان تھے۔ گھونسے کا لگنا تھا کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ سے اس طرح ایک قبطی کا قتل ہو جانا دراصل ایک بڑے فتنے کا سبب بن سکتا تھا۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ آس پاس کوئی گواہ موجود نہ تھا، اور یہ بات راز میں رہ گئی۔ اس قبطی کا قاتل کون ہے، اور اگر پتہ چل بھی جاتا تو بنی اسرائیل پر ان کی زندگی اور بھی اجیرن بنا دی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کے اس انجام کا خیال آیا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ایسے فتنے کھڑے ہوتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا پر پردہ ڈال دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا، اور حکومتی اہلکاروں میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس مقتول قبطی کا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن ڈرتے ڈرتے پھر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ دراصل اس ٹوہ میں تھے کہ کسی کو کل کے واقعے کی خبر تو نہیں ہو گئی۔ اس خطرہ کے تحت آپ پوری طرح چوکنے ہو کر شہر کی طرف آئے تھے، اگر کسی کو خبر ہو گئی تو میں گرفتار ہی نہ کر لیا جاؤں۔ شہر میں داخل ہو کر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ جس سبطی کی حمایت میں آپ نے پہلے دن ایک قبطی کا خون کر ڈالا تھا، وہی سبطی آج پھر ایک قبطی سے الجھ رہا ہے۔ اس نے آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کل کے واقعے پر بہت رنج تھا۔ فوراً سبطی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم تو کوئی بہکے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہو، جو ہر روز کسی نہ کسی سے الجھتے رہتے ہو۔ سبطی کو اس طرح ملامت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو پکڑ کر اس سبطی کو اس سے نجات دلائیں، مگر اس سبطی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آج مجھے ہی ملامت کیا ہے، لہٰذا مجھ پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم مجھے اس طرح موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح جھگڑے کی صورت میں کسی نہ کسی کو مار ڈالنا ہی جانتے ہو۔ ان کا مقدمہ سن کر ان میں صلح یا سمجھوتا کرانا نہیں جانتے۔ قبطی نے جب سبطی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس نے لڑائی جھگڑا تو وہیں چھوڑا، اور ایک دم بھاگ کر فرعون اور اس کے اہلکاروں کو یہ اطلاع دے دی کہ کل جو قبطی قتل ہوا اس کا قاتل موسیٰ ہے۔ گویا جس راز پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، اسے اس احمق سبطی نے فاش کر ڈالا، جس کی حمایت میں آپ نے قبطی کو مارا تھا۔ جب فرعون کے اہلکاروں کو قتل کے مجرم کا پتہ چل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ فرعون کے درباریوں کو اب اس امر میں کچھ شبہ نہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے باہمی مشورے کے بعد یہی طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ درباریوں میں سے ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دل سے خیر خواہ تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اور میں صرف اس خیال سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں کہ تمہیں بروقت صحیح صورتحال کی کے بارے میں بتا سکوں، لہٰذا دیر نہ کرو اور فوراً یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔
مدین یہاں سے 8 دن کی مسافر پر تھا اور فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا۔ آپ نے اس مخلص ساتھی سے یہ اطلاع پاتے ہی مدین کا رخ کیا اور بچتے بچاتے خوب چوکنے ہو کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس ظالموں کی دستبردار سے بچا لے اور ایسی راہ پر ڈال دے جو سیدھا مدین کو جاتا ہو، اور میں ان ظالموں سے بچ کر وہاں پہنچ سکوں۔